یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ کی دوسری ایپیسوڈ لے کے ہم حاضر ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو میں ایک تبدیلی ہے کہ آج 2 کی بجائے 3 لوگ شریک ہیں انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ مختلف مہمان شخصیات بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتی رہیں گی، تو آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خالد محمود عباسی صاحب ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آج ہمارے مہمان گیسٹ جناب مدثر رشید صاحب ینگ اسکالر ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے بہت زبردست جو ہے وہ نالج بھی رکھتے ہیں اور مختلف تقاریر اور مختلف ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لکھنے کے معاملے میں، ریسرچ میں اسلامک ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ان کی اچھی دسترس ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے بھی سوال و جواب میں ہیلپ لیتے رہیں گے، ان سے بھی ان کی آراء جو ہے وہ پوچھتے رہیں گے۔ خالد صاحب، کل کچھ سوال ہمارے رہ گئے تھے کیونکہ ہماری وقت کی قلت ہو گئی تھی، اور آج بھی تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمیں تاخیر کا سامنا ہے، تو پہلے وہ سوالات لے لیتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے جو ہے وہ آج کے ٹاپک پہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اس پروگرام کے دوران جو ہماری ڈسکشن تو چلتی رہے گی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو یہ جو لائیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کامنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سوال ہم آپ کا اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور خالد صاحب کے ساتھ اور ہمارے مدثر رشید صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں تو ان کے سامنے رکھیں گے۔ فواد نواز صاحب ہیں، ان کا سوال آیا تھا اور کہا تھا کہ کل کے پروگرام میں سب سے پہلے میرا سوال لیجئے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تنظیم کے متعلق ہے، اور کل ویسے ایک رائے ایک صاحب کی یہ بھی آئی تھی کہ آپ ہر چیز کیوں اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تنظیم کے علاوہ بھی مختلف جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا، جماعت اسلامی ہے، حزب التحریر ہے، تو اوورال جب ڈسکشن ہوتی ہے تو جو بھی ایک ہماری جماعتیں ہیں ان کو زیر بحث ہم لاتے ہیں، اور یہ لانا بھی چاہیے۔ بہرحال ان کا سوال بھی تنظیم سے کچھ متعلق ہے، کہتے ہیں کہ تنظیم کیوں دونوں علوم دینی اور دنیاوی کو ساتھ لے کر نہیں چلی، مطلب کیوں ایسا ادارہ تخلیق نہیں کیا گیا جس میں پروفیشنل لوگ دینی تعلیم کے ساتھ نکلتے اور ملک کا انتظامی حلقوں میں اپنی ساکھ قائم کر سکتے۔ کیا خالد صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ جتنی کوشش ابھی تک تنظیم نے کی ہے اتنی کوشش اگر کسی ایسے ادارے کے پلیٹ فارم سے کی جاتی اور اب تک اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکتے تھے؟ یہ سوال ہے، اس کے بارے میں آپ کے دیکھیں، اگر آپ بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی جو اس معاملے میں سوچ ہے، فکر ہے، اس کا جائزہ دیں اور مطالعہ کریں ان چیزوں کو، تو جو سوال کرنے والے نے بات اٹھائی ہے اس میں تو ایک بات کا ذکر ہے نا، صرف اس ادارے کا، تو انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جن کا انہوں نے تقابل کیا، ان دونوں چیزوں کو متوازی لے کر چلنے کی بات کی ہے۔ دونوں کی یکساں اہمیت ہے، ایک عوامی تحریک کی بھی ضرورت ہے اور ایک علمی کاوش کی بھی ضرورت ہے، ایسے ادارے کے قیام کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو قرآن اکیڈمی کا اصل تصور ان کے ذہن میں تھا، جو نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام نامی کتاب میں بیان ہوا ہے، وہ ایک ایسے ہی ادارے کا قیام تھا، اور قرآن اکیڈمی اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے اسی ادارے کے اندر ایک اور ادارہ بنایا قرآن کالج کے نام سے، اور اس کا جو بالکل ابتدائی دور میں انہوں نے اس کا جو پس منظر بیان کیا وہ یہی تھا کہ اول تو وہ لوگ تیار ہوں کہ جو پھر اپنی زندگیاں وقف کریں اور ایک نیا علم کلام کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہو سکیں، اور اگر ایسے نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ لوگ بعد میں جو ہے وہ CSS کریں، CSP کریں، اور ملک کے ایسے اداروں میں جائیں جہاں پہ جا کے تو وہ اسلامی سوچ کو ترویج دیں، اسے پروان چڑھائیں۔ تو یہ بات تو اگر وہ پرانا کہیں پراسپیکٹس قرآن کالج کا مل جائے تو اس میں باقاعدہ یہ لکھی ہوئی موجود ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد میں یہ چیز شامل تھی۔ تو بہرحال جو لوگ واقف ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے تھے اور قرآن کالج اور قرآن اکیڈمی کے حوالے سے، تو شروع میں تمہیداً یہ بھی کہتے تھے کہ ابتداً ادارے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے بنتے ہیں،
پھر رفتہ رفتہ خود ادارے ہی مقصد بن جاتے ہیں. تو یہ حادثہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہوا. اس وجہ سے ان صاحب کو یہ سوال پوچھنا پڑا ہے، وگرنہ یہ کہ جو ان کے دل کی بات ہے بالکل یہی ڈاکٹر صاحب کے نوک قلم سے نکلی ہوئی بھی ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے. اب یہ چیز کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا اور اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. یقیناً اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف اس کام کے نتیجے میں چینج نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی. یہ دونوں کام پیرالل کرنے پڑتے ہیں. آپ کے ایک پریشر گروپ بھی عوام میں ہونا چاہیے، تب وہ لوگ مؤثر ہوتے ہیں جو اندر رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا اداروں کے اندر جو ہے کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. اچھا، ناکامی کا سبب کیا بنا؟ ناکامی کا سبب کچھ تو داخلی بھی ہوں گے، ظاہر ہے آدمی کی سوچ میں، امپلیمنٹیشن میں، ایگزیکیوشن میں خرابیاں، کمیاں آ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس صلاحیت کے لوگ اس ادارے میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز کی بظاہر کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں. اور دنیاوی تعلیم میں بھی آپ ذرا فوکس کریں سوشل سائنسز کو زیادہ، وہاں تو فوکس اس پہ تھا. یہ جو آپ فزکس، کیمسٹری یا یہ جو آج کل جو مارکیٹ کے پروفیشنز ہیں وہ تو نہیں پڑھائے جاتے تھے. جبکہ ہمارے معاشرے میں رجحان عام طور پر یہ ہے کہ بھئی اپنے بچے کو وہ چیز پڑھانی ہے جس سے اس کا کیریئر بنے. تو کیریئر تو اس میں بنانے والا کوئی مضمون شامل نہیں تھا. تو اس وجہ سے والدین نے یا معاشرے نے اپنی ذہین لوگ بچوں کو اس طرف بھیجنا مناسب نہیں سمجھا، یا بالکل ہی یوں سمجھے فیلیور ہو گیا. تو ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ ادارہ بند کرنے کی ٹھانی، اور پھر یہی وہ وقت تھا کہ جب کچھ لوگوں نے، ظاہر ہے اب ایک بلڈنگ بن گئی ہے، ادارہ موجود ہے، لوگوں کی ملازمتیں بھی ہیں، تو پھر اس کو بڑی طریقے سے بعض لوگوں نے اسے ایک روایتی دینی ادارے میں تبدیل کر دیا. تو اب وہ شکل ہے ہمارے سامنے. تو جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی تعلیم دینے کی کوشش ہی نہیں کی. ایسا نہیں ہوا، انہوں نے اپنی اٹیمپٹ کی تھی، اور ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ وہ چیز اب بدل گئی ہے. میرے خیال سے کسی خطاب میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر بھی کیا تھا، اور شکوہ دوسروں سے تو کیا کرنا ہے، اپنے رفقا سے کیا تھا کہ ہم نے یہ ادارہ کھولا، اپنے رفقا نے بھی اپنے بچوں کو خیر پھر آپ بات کو دور تک لے جاتے ہو. پھر لوگ کہیں گے کہ جناب آپ پیچھے کیوں نہیں چھوڑتے. لیکن بات یہ کہ انہوں نے خطبہ جمعہ میں اپنے خاندان سے گلہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے ان کے بچے مانگتا ہوں، اور اگر میرے ہی خاندان کے لوگ اپنے بچوں کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھیجیں گے یا پروفیشنل اداروں میں بھیجیں گے تو میں لوگوں کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. یہ خطبہ جمعہ دارالسلام میں انہوں نے تقریر کی تھی. آپ اس بارے میں کچھ اپنا کمنٹس؟ جی، خالد صاحب نے اس طرح بیان کیا کہ یہ ٹاسک تو بہت بڑا ہے، اور یہ خواب صرف ڈاکٹر صاحب نے نہیں دیکھا تھا. یہ خواب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کا بھی تھا، اور علامہ اقبال کے حوالے سے بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بلڈنگز کے حوالے سے ان کو ملی تھیں، اور اس میں ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ گریجویٹس کو بلایا جائے اور ان کو دونوں تعلیمات، یعنی دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خواب تھا کہ ایسا ہو. تو یعنی ول تو تھی، ایک کانسیپٹ تو تھا. ابوالکلام کے بارے میں ابوالکلام آزاد کا بھی یقیناً ان کے یہاں بھی یہ تھا. تو یعنی یہ بات نہیں تھی کہ اس میں کوئی کمی تھی. جتنے بھی یہ بزرگ ویژن تھا، پھر ول تھی کرنے کی، اور کوشش بھی کی. لیکن یہ ہے کہ جیسا ایک تو کچھ تو ریزنس خالد صاحب نے بیان کر دی، کچھ یہ کہ حالات بھی ایسے تھے. یعنی اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل ریسورسز کی بھی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. یہ جو ساری فیلڈز ہیں ان کے ایکسپرٹس یہاں پہ انفارچونیٹلی نہیں موجود. یہ ایکسپرٹس اگر ہیں تو ملک سے باہر ہیں، اور یا تو یہی ہو سکتا تھا کہ یہاں سے لوگوں کو وہاں بھیجا جائے. کچھ لوگوں کو بھیجا بھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پھر واپس نہیں آئے. اب دیکھنی ہے کہ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ جیسے یہ جو ڈسٹینس لرننگ کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور اب وہ جو ایجوکیشنل ریسورسز ہے ویسٹ کی وہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں. اور اب زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے ہم اس دور سے کہ جب ہر جو بھی ایجوکیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہ بالکل ورچوئل ہو جائیں گے. تو یعنی اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ شاید ممکن ہو سکے. تو یہ بھی لمیٹیشن تھی اس دور میں، جس دور میں ڈاکٹر صاحب نے یا یہ جو دیگر بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے کوششیں کی تھیں. یہ بھی ایک لمیٹیشن والا فیکٹر تھا جو کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ ٹاسک بہت ہیوج ہے.
یعنی اگر ہم دیکھیں تو 3 فیلڈز، 3 وہ ڈفرینٹ فیلڈز آف نالج ہیں جس کو آپ نے پکڑنا ہے. ایک طرف تو فزیکل سائنسز ہے، پھر اس کے بعد سوشل سائنسز ہے، پھر ہیومینٹیز ہے جس میں فلاسفی، ہسٹری. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یعنی بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے. تو اس کے لیے یہ شاید اس میں ہو سکتا ہے کمی ہوگی کہ پرائورٹائزیشن نہیں ہو سکی. اس میں آپ کو پرائورٹائز کرنا پڑے گا، پہلے کسی ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا اور پھر ہم ایک ایک کر کے پھر مختلف فیلڈ جو ہے نا فیلڈز آف نالج میں جا سکتے ہیں. تو یعنی پرائورٹائزیشن کرنی پڑے گی. اور یہ بات ہمیں بڑا ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ ریسورسز اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہیں. یعنی صرف مطلب پیسے بھی چاہیے، یعنی جو ہے فائنینشیل ریسورسز بھی چاہیے، پھر ایجوکیشنل ریسورسز بھی چاہیے. تو یہ سب چیزیں، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ اب جس دور میں ہم جا رہے ہیں شاید یہ ممکن ہو سکے، کیونکہ اب وہ فائنینشیل کنسٹرینٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور ایجوکیشنل ریسورسز بھی اویلیبل ہوتی جا رہی ہیں. انٹرنیشنلی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس وقت، اسٹینفورڈ یونیورسٹی یا MIT وغیرہ، ان سب کے اب کورسز اویلیبل ہیں آن لائن. کورسیرا کے نام سے ایک بڑی زبردست ویب سائٹ ابھی لانچ ہو چکی ہے اور اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. تو اب شاید یہ ممکن ہو سکے اگر ہم کوشش کریں. تو ول تو ہے، یعنی ابھی بھی لوگ سوچتے ہیں اس حوالے سے. بس یہ ہے کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، حالات نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اور آخری دم تک ڈاکٹر صاحب کی سوچ میں کوئی یعنی کہ تبدیلی واقع ہوئی تھی. وہ آخری وقت تک اسی پہ فوکس کرتے رہے اور اسی کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بیس اسی پہ آپ کو ایسے افراد. اچھا خالد صاحب، کچھ ملاقات ہمارے کچھ ایسے اسکالرز، تنویر عظمت صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، پھر انہوں نے تھیولوجی میں PhD کی. کچھ اگست کے مہینے میں ہماری میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی. کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اجتماعی لیول پہ تو نہیں لیکن انڈیویجولز میں کچھ ایسی شخصیات اس پروسیس سے گزری ہیں تو شاید وہ انڈیویجولز مل کر کوئی ایسی کہ کوئی وے آؤٹ نکل سکے فیوچر میں کوئی پاکستان؟ دیکھیں یہ بات ایک سمجھ لینا کہ اگر اس وقت دنیا میں اسلام ایک تھریٹ کے طور پر فیل کیا جا رہا ہے تو کچھ تو ہوا ہے نا. اچھا. اور وہ کچھ تھوڑا سا نہیں ہے، کافی کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو یہ سمجھنا کہ بالکل کچھ نہیں ہوا یہ تو صحیح نہیں ہے. صحیح. اور یہ اس میں بہت لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، صرف ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے. یہ ابھی اتنا ذکر کر رہے تھے، اس میں علی گڑھ کا بھی نام ہے. علی گڑھ نے بھی ایک ادارہ بنایا تھا باقاعدہ اس طرح کا، اسی کانسیپٹ کے تحت. اور شاید انہوں نے بھی بہت اچھا ڈیلیور کیا تھا ایک وقت میں. چلے نہیں ہیں، پتہ نہیں لانگ لیو نہیں ہوئے کوئی بھی. ندوہ بھی میرے خیال سے پیچھے ویژن بھی یہ تھا لیکن بعد میں وہ تو چیز اور ہو گئی نا. بہرحال تیمور عارف صاحب ہیں ہمارے ویور ہیں، انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ عوامی سطح پر ڈبیٹ اور آرگومنٹ کر کے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ اسلامی نظام کے لیے اسٹرگل کرنا بھی دین کا حصہ ہے. میتھڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جب تک دیوبندی بریلوی علماء سے علمی ڈبیٹ نہیں کریں گے تب تک دل کا راستہ بند رہے گا. کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ نیوز چینل ٹاک شو پر اس پر سوال و جواب ہونے چاہیے جیسے کہ مختلف چینلز ہیں، جیو، ایئر وائٹ ایٹسٹرا؟ جاوید غامدی کو بھی ایک سالڈ آرگومنٹ جب تک نہیں دیں گے تب تک مائنڈ نہیں بنے گا. سر دیکھیں، دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے تجزیے میں گڑمٹ کر دیتے ہیں. ایک ہے اسلام کا تحریک کی فیز میں آنا کسی بھی اسلامی جماعت کا، اور ایک ہے جماعت بننے کے فیز میں ہونا. یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں اور یہ اکثر و بیشتر گڑبڑ ہو جاتی ہیں. آپ عوامی سطح پہ جا کے جو کچھ ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بڑی حد تک ہوئی ہے. ہمارے عوام نے لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنا دیا. ہماری عوام نے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں جانے دے کے تو جو بھی اس وقت جو اصل گول تھا جو لوگوں کا وہ اچیو کر لیا. تو عوام تو موٹیویٹڈ ہے اور اس وقت ٹھوکریں کھا کھا کے لوگوں سے دھوکے کھا کھا کے باہر اس لیے نہیں نکل رہی کہ عوام کو اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ملی. تو اصل جو چیز چاہیے وہ تو ایک فرد نہیں، ایک ایسی آرگنائزڈ لیڈرشپ چاہیے جسے ہم جماعت کہہ سکیں. جیسے جب ہم کہتے ہیں 2 لاکھ بندوں کی جماعت چاہیے تو وہ 2 لاکھ عوام میں سے آئے ہوئے جماعت نہیں چاہیے، وہ 2 لاکھ لیڈرز کی جماعت چاہیے. تو عوام کو تو ذرا سا اعتماد مل جائے کہ یہ لوگ جو ہے مخلص ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں. اور ویسے بھی اب عوام تو ویسے بھی تنگ آ چکی ہوئی ہے اس نظام سے. تو اسے موٹیویشن دینا ایک علیحدہ کام ہے، اس کے لیے اس کے جذبات کو اپیل کرنا. اور یہ جو آپ علماء کی بات کر رہے ہیں، دیوبندی اور بریلوی علماء کی بات کر رہے ہیں، ان کے بھی جو مرحلہ آئے گا ان کے سامنے جانے کا یا ان سے بات کرنے کا، وہ بھی جب آپ عوامی تحریک کے فیز میں جائیں اس وقت جا کے ان کے پاؤں پکڑیں، ان کے ٹخنوں کو ہاتھ لگائیں، جو بھی جس طرح بھی منوائے جا سکتے ہیں منوائیں.
کہ ہم تو در حقیقت آپ ہی کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ فیض آنا تب ہے جب آپ اپنی جماعت تیار کر چکے ہوں. اس سے پہلے یہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. علماء تو وہ اپنے تو مطمئن ہیں کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کے نظر میں وہ سب سے افضل کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس وقت ان کو وہاں سے آپ اس طرف نہیں لے کے آ سکتے. آپ جب اپنی جماعت بنا کے تحریک کے فیز میں جا چکے ہوں گے، عوام کو اپیل کرنے جائیں گے، یہ موقع ہوگا کہ آپ عوام کو بھی مخاطب کریں گے، آپ علماء کو بھی سمجھائیں گے، ان کی منت سماجت بھی کریں گے، اور پھر ہوگا کہ جب جا کے آپ تحریک لانچ کر سکیں گے. مدثر صاحب، یہ آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ خالد صاحب نے کہا کہ جب تحریک کے فیز میں چلیں جماعت بن گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ علماء کی سرپرستی کے بغیر جماعت فتنہ بن جاتی ہے. اصل میں یہ جو کوشچن پوچھا گیا یہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہاں یہ تو دعوت کا کوئی بھی دعوت آپ پیش کریں گے اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو انٹلیکچوئل سطح کے اوپر ریفیوٹ کرنا، اس کے اوپر جو بھی اعتراضات اٹھتے ہیں وہ ایک لازمی عمل ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ جو انٹیلیجنسیا یا برین ٹرسٹ ہوتا ہے معاشرے کا، اس تک بات پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ جو صاحب ہیں انہوں نے محسوس کیا، اور لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ اب صحیح معنوں میں جو انٹلیکچوئل سطح پر جس نے ایڈریس کیا ہے، یعنی جس نے اس تھاٹ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کیا، تو وہ جاوید الغامدی صاحب ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے ایک بڑی پراپر اٹیمپٹ کی ہے. رہی بات جو ہمارا ریلیجیس طبقہ ہے، یعنی جو روایت پسند طبقہ ہے، ان کے ہاں اصل میں نہ تو اس کے بارے میں کوئی آرگومنٹ، کوئی سالڈ آرگومنٹ وہ بلڈ کرتے ہیں اس کے خلاف، نہ اس کے حق میں بولتے ہیں، نہ اس کے اگینسٹ زیادہ بولتے ہیں. وہ خاموش ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کے صحیح معنوں میں آرگومنٹس تو سامنے ہیں بھی نہیں. اب کچھ حصے سے سامنے آنا شروع ہوئے، جیسے کہ وہ ایک پیغام پاکستان کے نام سے ایک فتویٰ، اس کے اندر گو کہ وہ ہے تو بیسیکلی جس آڑ میں اس کو پیش کیا گیا تھا وہ تو دہشت گردی کے حوالے سے تھا. تو وہ ایسپیکٹ تو ٹھیک ہے، دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن اس آڑ میں اس شاخ کو ہی ایک طرح سے جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس پہ یہ جو ریولوشنری تھاٹ بلڈ ہوتی ہے. تو یعنی آرگومنٹ آیا ہے ان کی طرف سے. اب ایک یعنی یہ چیز ابھی ریسنٹ فینومینا ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اس کو چیلنج کیا ہے وہ جاوید الغامدی صاحب، یعنی آنیسٹلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنیسٹ اور سیریس اٹیمپٹ ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ ایک ضروری عمل ہے. ہاں، جس طرح خالد صاحب نے بات کی کہ عملی میدان میں جب ہم آئیں گے تو بہت سارے معاملات پھر جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے انفولڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ صرف جو عملی تحریکی فیز میں جب ہم جائیں گے، اس سے پہلے آئیڈیالوجیکل سطح پر اس قسم کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ ہم نہیں دیں گے تو پھر جو بھی برین ٹرسٹ ہے، جو سوچنے سمجھنے والے حلقے ہیں ہمارے ملک کے یا انٹرنیشنلی بھی، اب تو معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ہے. اگر ہم یہاں کا آرگومنٹ کرتے ہیں تو وہ صرف یہاں کے لوگ نہیں سنتے ہیں، اب تو انٹرنیشنلی یہ چیز جو ہے وہ سنی جاتی ہے. اور انٹرنیشنل سطح پر اگر آپ انٹرنیشنل جو ہے اس ڈومین میں دیکھیں، اس سطح پر دیکھیں، تو جو ریولوشنری تھاٹ آف اسلام ہے اس پہ بہت بڑے چیلنجز پوز کیے گئے ہیں اور اس پہ باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے. یعنی امریکہ کا جو سب سے ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے بروکنز انسٹیٹیوٹ، اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک پروجیکٹ اس پہ لانچ کیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر پولیٹیکل اسلام. تو اس حوالے سے شادی حامد ان کا جو بیسیکلی لیڈ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو، تو وہ باقاعدہ اس پہ کانفرنسز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے انٹلیکچوئل سطح پر. تو وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے اس تھاٹ کو ختم کر دیا جائے. اور اب وہ سمجھ ان کو یہ آ گئی ہے کہ اب ہمیں جو ہے انٹلیکچولی اس کو ایڈریس کرنا ہوگا اس مسئلے کو. اور ہمارے ہاں بھی غامدی صاحب ہیں، وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور لوگ بھی اس کو یعنی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب آپ کو اس سطح پر، کیونکہ اب جس دور میں ہم ہیں وہاں پہ جو بھی آگمنٹیشن ہوتی ہے وہ بات اب صرف ایک لوکیلٹی میں نہیں رہتی، وہ اب انٹرنیشنل لیول پہ چلی جاتی ہے. تو وہ آرگومنٹ آپ کو بلڈ کرنے ہیں، اور ہر دور کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور میں، یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اپنے دور میں، ان سب جتنے بھی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے دور میں جو بھی جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا ایک متعدل جواب دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب آج کے دور کے اعتراضات جو ہیں وہ ان کے مطابق ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ویلڈ ہے. صحیح. ہمارے ویور ہیں، یہ بھی سوال کل ہی آیا تھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کل ہم نے عمرانی فکر کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی ڈاکٹر صاحب کی انقلابی تھاٹ کے تناظر میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے عمرانی فکر کو اگر آپ سادہ اور کنسائز وے میں سمجھائیں تو وہ کیا ہوگا؟
میں نے تو کل اٹیمپٹ کیا سادہ انداز میں سمجھانے کی، تو چلے آج مدثر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مدثر صاحب کوئی اور زیادہ سادہ انداز میں سمجھا سکتے ہیں. سوشل تھاٹ ڈیفینیٹلی جب ہم اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں عصر حاضر میں، آج کے دور میں، تو بس یہی یعنی سمپل ورڈز تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آج کے اس دور میں اس ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر اسلام نافذ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے بہت سے تقاضے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے. وہ آج کے سوشل انسان کی جو تھاٹ ہے وہ مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. سوشل تھاٹ میں بہت زیادہ ارتقاء ہو چکا ہے، بہت سے کانسیپٹس وجود میں آ چکے ہیں، انسٹیٹیوشنز وجود میں آ چکے ہیں. اب ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب یہ ہم ان کو بالکل جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کا ایک نظام جو تھا یا اس زمانے کی جو بھی سوشل تھاٹ تھی اس کے مطابق ایک نظام نافذ کرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں. یہ بہت اہم آرگومنٹ تھا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا اور مولانا رحمۃ اللہ علامہ اقبال کا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اس کو ریلائز کرتے تھے کہ سوسائٹی، دیکھیں ہمیں نظام قائم کرنا ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے اوپر، اور سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے مطابق اگر آپ نافذ نہیں کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. یعنی وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب یہ جو ساری اس کو میک شیور کرنے کے لیے آپ کو جو بھی سوشل سائنسز ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. پولیٹیکل سائنس میں کہاں تک جو ہے ترقی ہو چکی ہے، کیا کیا ڈائمینشنز اس میں ایڈ ہو چکی ہیں، جو آپ کی سوشالوجی ہے اس کے اندر کیا کیا کانسیپٹس ہیں، کس طریقے سے جو ہے دنیا میں انٹرنیشنلی نظام قائم کیے جاتے ہیں. تو یعنی یہ ایک باقاعدہ اسکل ہے، ایک نالج ہے جس کو آپ کو حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہی المیہ ہے اس وقت امت مسلمہ کو، یا تو یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ اسلام کو ہم نے نافذ کرنا، اگر ہے بھی کہیں پہ سوچ تو اس میں یہ تصور ہے کہ ہم بس اس نالج کو اگنور کر کے بس وہ جو 1400 سال پہلے کا ایک نظام ہے وہ نافذ کر دیں گے. تو یہ بس ان سمپل ورڈز ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ آف ٹوڈے، یعنی آج کے دور کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نالج کیا ہے، اور پھر ہی آپ صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کر سکیں گے. ورنہ اگر ہم اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک سوسائٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اسلام کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. یعنی وہ پروجیکٹ ناکام ہوگا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا معاشرے کو. یعنی یہ ہے اصل بات جس کو ریلائز کرنا چاہیے، اور آج کے جو بھی سوشل تھاٹس ہیں یا سوشل سٹرکچرز ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان کے اوپر اس میدان میں جو ارتقاء ہوا نا، عمرانی سوچ کو سمجھ لیجیے، جو اس میدان میں ارتقاء ہوا وہ کیا ہے کہ یہ تو انسانی معاشرے نے تو ترقی کی ہے نا، یہ ہر آدمی کو نظر آتے ہیں. اور یہ ترقی تو سب کو ہی نظر آتی ہے کہ پہلے 2 افراد تھے، پھر بڑھتے بڑھتے معاشرہ بنا، خاندان بنے، پھر ریاستیں بنی ہیں، پھر امپائرز وجود میں آئی ہیں. یہ ترقی تو سب اب گلوبل ولیج ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ارتقاء کر رہے ہیں. تو ہر دور کے مسائل نئے سے نئے آتے رہے. ایک زمانے میں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا ان مسائل کے حل کے، یہ آخری ورڈ ہے جس کی بات آخری ہے، اتھارٹی جس کی، وہ سمجھا جاتا تھا دیوتاؤں کو یا جنات کو یا مطلب جو توہمات کو. ٹھیک ہے کہ بھئی وہ سورج بھی ہوتا ہے، فلانا ہے، اس نے یہ کہا ہے، تو وہ اس کو سمجھا جاتا تھا، اس پہ وہ نظام چلتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس میں یہ اتھارٹی مذہب کو حاصل ہو گئی. مذہب نے جو حل پیش کیا وہ ہے الٹیمیٹ حل، اور وہ ہے بس آخری حل، اور اس کو لوگ اختیار کر لیتے تھے. مذہب کی پوزیشن بن گئی. ہمارا جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتھارٹی اب چلی گئی ہے عقل کے پاس. سائنس نے آ کے عقل کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا ہے کہ اب عقلی بنیادوں کے بغیر کسی حل کو مانا ہی نہیں جاتا. سائنٹیفک حل چاہیے آج کے انسان کو. جو بھی آپ کے سوشل ایشوز ہیں ان کا بھی سائنٹیفک حل چاہیے. اس دور میں مذہب پرانی شے ہو گئی ہے. علامہ اقبال، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسحاق احمد کا جو دعویٰ ہے یا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ انہوں نے اس نئے دور میں اس پرانے مذہب کو اٹھا کے آج کے مسئلے کے حل کے طور پر اجاگر کیا ہے. یہ ان کی عمرانی فکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو آج کے مسائل کے حل کے طور پر جب پیش کیا ہے تو یہ وہ جو شے پہ بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان کی عمرانی فکر ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جو آدمی ان سے منسلک ہوا ہو اور پھر اس کے بعد واپس روایت کی طرف چلا گیا ہو تو یہ روشنی سے اندھیرے کی طرف جانے کا سفر ہے. اس پر تو بس یعنی اس کو آپ کیا کہتے ہیں بیچارے کو، لیکن افسوس کرنا بھی جو ہے. ایک آرگومنٹ یہ بھی تو دیا جاتا ہے نا کہ جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ ریشنلٹی کی جو تضاد ہے، مطلب یہ دونوں پیرالل. تو پھر یہ بھینسوں کے لیے کیوں نہیں اترا ہے؟ یہ جو مذہب ہے یہ انسانوں کے لیے کیوں اترا ہے؟ وہ للناس بن کے کیوں آئے ہیں؟
ایمان بالغیب کی تو بات ہوتی ہے نا. تو بھائی کیوں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہ عربی زبان میں کیوں ہے؟ پھر کسی ایبسولوٹ لینگویج میں ایوانوں کے لیے نازل ہو جاتا ہے. یہ عقل ہی کو اپیل کرتا ہے، یہ کوئی غیر عقلی نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کا آرگومنٹ ہے کہ جو یہ محنت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آج کی عقل کو ایڈریس کرنے کے لیے جس محنت کی، جس کسی درجے میں جسارت و جرت کی، اور پھر جس لگن اور جذبے کی ضرورت ہے، وہ جن میں نہیں ہوتا، وہ جان چھڑانے کے لیے یہ آرگومنٹ دے کے کنارے ہو جاتے ہیں. ویسے ابھی جو ان کی بات آئی تھی اس میں مطلب جو انہوں نے ویسٹ کا حوالہ دیا ہے کہ ویسٹ کی لڑائی اسلام سے نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام سے، کیونکہ ویسٹ پولیٹیکل اسلام کے اسلام ہے ہی پولیٹیکل. وہ جو آپ نے ورژن بنایا ہے جس کی وجہ سے لڑائی نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ سم تھنگ ایلس ہے. لیکن سر صوفی اسلام ہماری صوفی اسلام کوئی خدائی اسلام تو نہیں ہے نا، صوفی اسلام ہے، قرآنی اسلام تو نہیں ہے نا. اصل میں جو مطلب آپ سوچیں کہ جس اسلام سے دنیا چڑھتی ہے، یعنی وہ قرآنی اسلام ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جب تک دنیا میں ہوگی تو امن نہیں ہوگا. یہ ہے نا آرگومنٹ. تو پھر قرآن کے علاوہ جو اسلام ہے وہ پھر خود ساختہ ہے. صحیح. اور یہی وہاں پہ بھی مسئلہ تھا. مسیح علیہ السلام نہیں مانے گئے، وہ تو توراتی کی طرف بلانے آئے تھے نا. اور مذہبی طبقے نے نہیں مانے، انکار کر دیا. تو یہ تو خود ساختہ اسلام بن جاتا ہے، مذہب بن جاتا ہے. علیہ صاحب نے بات کی نا، وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو انسان کی سوچ ہے اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے نا. جب اس کی تاریخ کو مرتب کیا جاتا ہے تو اس میں ایک قدیم دور ہے، یعنی پری ماڈرن ایرا ہے، اور پھر ایک ماڈرن ایرا ہے. اور پری ماڈرن ایرا میں جو ریلیجس ٹریڈیشنز تھیں یا ریلیجن itself تھا، اس کی بڑی امپورٹنس تھی، ریلیجس اتھارٹی کی امپورٹنس تھی. وہ پوری سوسائٹی کا ٹرینڈ ہی یہ تھا. یہی وہ قلعہ صاحب بات سنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت اگر کوئی ریلیجس اتھارٹی بات کر دیتی تھی تو وہ ایکسیپٹ کی جاتی تھی. معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ تھا ایکسیپٹنس کا، فالو ہوتا تھا. لیکن جب ہم ماڈرن ایرا میں آتے ہیں، اس کا جو آغاز ہوا 18 سینچری میں، لیکن 19 سینچری میں یہ ویسٹ کلیم کرتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ اس کی بنیاد ڈالی تھی اس ماڈرن ایرا کی اسلام نے. دیکھیں اسلام ہی تو تھا جس نے آ کے یہ بات کی تھی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ یعنی آپ جو ہے بغیر کسی دلیل کے کوئی چیز ایکسیپٹ نہ کرو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. سماعت ہے، بصارت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو سوچو. یعنی اسی نے بیسیکلی یہ ماڈرن ایرا کی بنیاد رکھی تھی. ورنہ ویسٹ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی قدیم دور میں چل رہا تھا. ان کے ہاں تو ریلیجس جو ٹریڈیشنز تھیں وہی جو ہے وہ الٹیمیٹ اتھارٹی تھی، پاپائیت کا جو نظام تھا. یہ تو اسلام نے ان کو یہ بتایا. پھر اسلام نے قرآن میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آباء و اجداد کے دین پہ آنکھیں بند کر کے نہ چلو. یہ دیکھ تو لو کہ آباء و اجداد جو ہے صحیح دین پر ہیں یا نہیں ہیں. روایت شک نہیں سکھائی ہے. جی، روایت شک نہیں سکھائی. تو اب روایت کی امپورٹنس ضرور ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ روایت کو آپ ریجیکٹ کر دیں. روایت کی امپورٹنس ضرور ہوتی ہے. ہم اس کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ روایت تو ظاہری بات ہے پورا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے کسی بھی نظریے کسی بھی مذہب کا. لیکن یہ ہے کہ اس کو الٹیمیٹ اتھارٹی مان لینا مسئلہ یہ ہے. جب آپ الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ ٹریڈیشن کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے عقل کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اب جو ہم جس معاشرے میں جا رہے ہیں، پہلے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتا تھا، میں نے بتایا نا کہ قدیم دور میں شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن اب جب ہم ماڈرن دور میں چلے گئے، اور وہ بھی اسلام میں یہی بات تھی نا جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو انر کور ہے وہ قرآنک ہے. وہ یہی وجہ تھی کہ وہ کیوں قرآنی کہتے تھے، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ جو قرآن نے ان کو اصول دیے کہ اب ہمارا جو انسان کی سوچ کا جو مرکز ہے وہ عقلی استدلال ہوگا. اب وہ آنکھیں بند کر کے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ شعوری طور پہ. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ویسٹ ڈومیننٹ پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا، اور پھر ان کے بعد ان کی جو فکری طور پر غلبہ حاصل ہوا ان کو. تو اب پوری دنیا کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب ہماری سوسائٹی کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب ہم اس کو ریلیجس اتھارٹی کے بیس پر بات نہیں سمجھا سکتے اگر ہم چاہیں بھی. سر یہ ٹرینڈ تو اس درجے میں چینج ہو چکا ہے، آپ سمجھو کہ یہ مائنڈ سیٹ بدل کے ڈیڈکشن سے انڈکشن کی طرف چلا گیا. یعنی یہ دو الفاظ ہی ہیں، لیکن یہ کہ پورا یوں سمجھے کہ آپ کا الٹر کورس ہو جاتا ہے. چلیے ہماری اس موضوع پہ جو ہے انشاءاللہ ٹاپکس کیونکہ ہمارے کافی دن ہیں تو اس میں ڈیٹیل میں آتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی ہیں مہتاب احمد. انہوں نے ایک کویسچن کیا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہی کہ
ویسے ہم زیادہ کوشش تو نہیں کرتے, سوال ہی ایسے جاتے ڈاکٹر صاحب یا تنظیم اسلامی. چلو آپ شوٹ کرو, کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب نے سوشل سائنسز میں سیاسیات, معاشیات وغیرہ کو سیکنڈری لیول پہ رکھا تھا, جبکہ دیگر سائنسی علوم کو اول ترجیح دی تھی. کیا یہ ترتیب؟ نہیں سمجھ آئی. ڈاکٹر صاحب نے سوشل سائنسز میں سیاسیات, معاشیات وغیرہ کو سیکنڈری لیول پہ رکھا تھا, جبکہ دیگر سائنسی علوم کو اول ترجیح دی تھی. دیگر سائنسی علوم شاید پہلے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, فلسفی وغیرہ. ہاں اس لیے کہ وہ پہلے تو سوشل سائنسز تو کہہ چکے ہیں نا. اچھا 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 ٹھیک ہے, یعنی وہ نیچرل سائنسز, نیچرل فزیکل سائنسز کی بات نہیں ہے, جبکہ دیگر سائنسی علوم کو اول ترجیح دی تھی. کیا یہ ترتیب الٹ نہیں ہے؟ وہ یہ شاید یہ سوال کریں کہ معاشیات, سیاسیات کو اول درجے پہ رکھنا چاہیے, تو اس طرح کا ایک انہوں نے کوئی. اچھا ویسے سوال میں تھوڑا الجھاؤ تو چلیں, اس لیے جب انہوں نے سائنسی علوم بعد میں کہہ دیا تو لگتا یہ ہے کہ وہ پھر نیچرل سائنسز, فزیکل سائنسز کی طرف. تو چلیں سوال جو ہے یہ ان کے کہتے ہیں کہ اگر یہ سن رہے ہیں تو دوبارہ کر لیں, اس کو کلیئر کر لیں. جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک ویور ہیں عمر علی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ کب تک یہ جماعت تحریک خلافت قائم ہوگی, کیونکہ جہاں تک میں نے سنا تھا تنظیم اسلامی کے کلاس میں کہ اگر ہمارے 1 لاکھ سے اوپر آدمی اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہم خلافت کے لیے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے پرامن طریقے سے, اور یا تو یہ نہیں لکھا لیکن یا شہادت نصیب کرے گا, یا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے, ہاں, یا پھر ہم شہادت نصیب کریں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات دیکھیں, جو اصولی بات ہے وہ تو منہج انقلاب نبوی میں آ گئی ہے, جس کے وہ 6 مرحلے بیان کیے جاتے ہیں. ایک نظریہ ہوتا ہے, اس کی اشاعت کی جاتی ہے, پھر اس کو قبول کرنے والوں کی تنظیم بنائی جاتی ہے. تنظیم میں جو کیڈرز بنتے ہیں نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پہ بنتے ہیں, پھر اس نظریے کے مطابق اسے گہرا اتارنے کے لیے تربیت کی جاتی ہے. اور اس سارے پروسیس کے دوران جو بھی ریٹیلیشن ہوتی ہے یا جو بھی آپ کو راستہ روکنے کی کوششیں ہوتی ہیں, تشدد ہوتا ہے, پرسیکیوشن ہوتی ہے, اس پہ آپ صبر کرتے ہیں, ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, ریٹیلیٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کی تعداد ایک معتدبے حد تک ہو جاتی ہے تو آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں جاتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, نظام کو تنگ کرتے ہیں, تو وہ پھر اس کے نتیجے میں تصادم ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی وہ پچھلی تیاری ساری ٹھیک تھی, اندازے صحیح تھے, تو آپ کو تخت مل جاتا ہے, اور اگر وہ اندازے غلط تھے تو تختہ ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہے. اب اس میں ایک وہ چیز تھی جو معتدبے تعداد, تو بعض مقامات پہ ڈاکٹر صاحب نے اس معتدبے تعداد کو باقاعدہ کنکریٹ فارم میں بیان کیا, جی 2 لاکھ ہو جائے. 2 لاکھ نہیں اب کم ہی کرتے جا رہے ہیں, انہوں نے 2 لاکھ کہا تھا. 2 لاکھ ہمیشہ 2 لاکھ کہا ہے, 2 لاکھ سے کم انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو انہوں نے 1 لاکھ کر دیا, تم 1.5 لاکھ کے آ گئے. یہ تو کوئی لنڈے کا سامان تو نہیں ہے جس میں درمیان کی کوئی قیمت طے کر لیں گے. تو 2 لاکھ انہوں نے کہا تھا. اچھا اب یہ چیز پورے اس پس منظر میں رکھ کے دیکھو, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے وہ کہتے یہ تھے کہ جب ایک منظم جماعت ہو تو تب عوامی تحریک چلائی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جماعت ہی بس اکیلی عوامی تحریک چلاتی ہے. عوامی تحریک عوام کی پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے, سمجھ لیں اس بات کو. اور عوامی تحریک تب بنتی ہے کہ جب عوام کے تمام طبقات اس میں حصہ لیتے ہیں, تاجر حصہ لیتے ہیں, وکلاء حصہ لیتے ہیں, ٹرانسپورٹر حصہ لیتے ہیں, آپ کے معاشرے کی جو مختلف جہتیں ہیں یا حصے ہیں یا تقسیم ہیں, وہ ساری کے ساری اس میں انوالو ہوتے ہیں, تب وہ عوامی تحریک ہوتی ہے. نہیں تو وہ پھر کسی کے اشارے پہ ناچنے والی کٹپتلیوں کی تحریک ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. عوامی تحریک تب بنتی ہے بے شک تعداد اس کی کتنی ہو جائے. اور اگر آپ کے پاس ایسی منظم جماعت, جیسے وہ کہتے تھے 2 لاکھ آدمی, وہ اگر نہ ہو, آپ عوام کو موٹیویٹ کر کے سڑکوں پہ لے آئیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی گدھ اس سارے سیناریو سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, 3rd پرسن. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس تیسرے آدمی کو فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ایک منظم جماعت, کہ جس کی کال پر عوام نکلے, اٹھے, بیٹھے, جو بھی کریں. اور پھر عوامی تحریک کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. اسلام آباد میں دھرنا دیں گے, اسلام آباد میں 2 لاکھ آدمی دھرنا دے, اس کو اٹھا کے جا کے بحر ہند میں ڈال دو, کیا فرق پڑے گا؟ 2 لاکھ آدمی کو اٹھا کے جیل میں بند کر دینا کیا مشکل ہے؟ اور آج کے دور میں 2 لاکھ آدمی کو اڑا دینا کیا مسئلہ ہے؟ کتنے لاکھ مار دیے امریکہ نے عراق میں, کتنے لاکھ افغانستان میں مر گئے, 2 لاکھ تو کشمیر میں انڈیا مار چکا ہے. تو پتہ ہی نہیں تحریک کسے کہتے ہیں, بس وہ الفاظ پڑھے ہیں جیسے بچے یوز کرتے ہیں, اور اسی طرح رٹی رٹائی باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ انقلابی ہو گئے.
2 लाख से मुराद लीडरशिप, मैं कह चुका हूँ 2 लाख लीडरशिप चाहिए। अच्छा, सवाल नंबर 2 है इनका, वो भी ले लेते हैं शायद। मैं कुछ बात जी करें। असल में ये डॉक्टर साहब का यानी किसी की मर्जी पे डिपेंड नहीं करता कितने नंबर होने चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे ये इसलिए बड़ी अहम है कि ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है इस तरीके से, डॉक्टर साहब ने जो तरीका चूज किया था वो सिविल रेजिस्टेंस का तरीका था। अच्छा, सिविल रेजिस्टेंस का जो तरीका है इसमें जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो एकेडमिकली इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कहते हैं जो खालिद साहब ने बात की कि किसी भी माशरे का 3.5% आपको मोबिलाइज करना होता है अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं। ये बाकायदा यानी कैलकुलेटेड चीज़ है। उस पर बाकायदा मतलब जो है ना वाई सिविल रेजिस्टेंस वर्क्स एक किताब है अरिका शिनोवेद की, उसमें उन्होंने पूरा रिसर्च की है ऑथर ने, और पिछले तकरीबन 200 साल का डाटा इकट्ठा किया है, और उसके बाद वो ये जो है आदोशुमार उसमें से निकले हैं, और उसका जो एनालिसिस ये है कि 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन आपको मोबिलाइज करना होता है। अब 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन अगर पाकिस्तान का निकालें, अगर 20 करोड़ अवाम है तो ये तो 60-70 लाख बनते हैं कम से कम। लेकिन वो मोबिलाइज ये अवाम है जो 70 लाख बनते हैं, 22% है, तकरीबन 70-80 लाख बनते हैं, यानी 80 लाख बंदों का आपको मोबिलाइज करना है। हाँ, अब 80 लाख को मोबिलाइज करने के लिए आपको कम से कम वही मतलब 80,000 या 1 लाख, यदि एक बंदे के लिए 1,000 आप कर लें या 2 लाख, यानी ये एक अंदाजा था कि इतने लोगों को मोबिलाइज करना आना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ बंदे हो जाएं, जिस तरह खालिद साहब ने बंदे हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसके लिए स्किल चाहिए। यानी आपको 80, ये जो आपके 2 लाख बंदे होंगे, 1 लाख बंदे होंगे, जितने भी ये स्किलफुल हों कि जो मोबिलाइज कर सकें तो फिर 80 लाख बंदों को। तो जब तक कि आप ये 80 लाख बंदों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, ये अब नॉन नॉलेज है, ये कोई ऐसी बात नहीं हम कर रहे हैं जो अपने ख्याल से कर रहे हैं, उसके बगैर साइंटिफिकली ये प्रूवन जो है फिगर है, उस वक्त तक आप चेंज नहीं ला सकते। और ये मुमकिन होता है जब आप सही मानों में उसकी डायरेक्शन आपकी तहरीक की सही है, और आपने वो जो लीडर्स तैयार किए हैं, वो स्किलफुल लोग तैयार किए हैं जो ये मोबिलाइज कर सकते हैं, तो इट इज प्रीटी मच पॉसिबल। फिर वो हालात भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, यानी इसमें आपको रेवोल्यूशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। रेवोल्यूशन को पता है आपके ऊपर, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, यानी 5 जनरेशन हो चुकी हैं इस पर रिसर्च करते हुए वेस्ट को, उनकी बुनियाद भी रेवोल्यूशन पर थी। इस तरह सिविल रेजिस्टेंस इटसेल्फ एक फील्ड है, उसके ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी है। तो यानी इस सारे स्किल को जाने बगैर सिर्फ 2 लाख बंदों को धरना बिठा देंगे तो फिर वही होगा जो जैसा खालिद साहब ने कहा, जो तो सारे के सारे उठा ली जाएंगे, मारे जाएंगे, इससे कोई तब्दीली नहीं आने वाली। सही। तो यानी ये और नहीं, इसमें एक बात ये देख लें, इसमें वो जो 2 लाख हैं उनमें 2 मुतज़ाद चीज़ें जमा हों। जैसे हुजूर ने तैयार किए थे ना, हम रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार, इसी तरह ये उनके अंदर वो दीनदारी, मजहबी और रंग, बिल्कुल वो एक जैसे तबलीगी जमात के बंदे का तस्वुर आपके जहन में आए, उनकी ऐसी स्पिरिट हो उनके अंदर, स्पिरिट यानी रूहानियत उनकी का मयार ये हो। दूसरी तरफ उनका सियासी शऊर, यानी बड़े बुलंद तरीन सतह पे, आम जो आपके सियासी लीडर हैं उससे बुलंद सतह का उनका सियासी शऊर हो, और सियासी शऊर भी स्ट्रीट लेवल का हो, सियासी प्लस तहरीकी, यानी सियासी शऊर आपका उस बंदे का, अब वो मैं नाम ले लेता हूँ चले एक अंदाज़ा देने के लिए, कि वो लैंग्वेज तो वो ना हो, लेकिन ये कि शऊर का लेवल वो हो जो शेख रशीद का है, गली की सियासत का, गली की सियासत। और एक है आपने जो आपकी वो जो आपने इंगेज होना है मुल्क के इदारों के साथ, उसका जो सियासी शऊर आपको चाहिए, तो वो तो फिर फजलुर रहमान प्लस सियासी शऊर चाहिए। सर ये तो बात करें इनकलाब की, तो जब हमने इनकलाब लाना ही ना हो तो सिर्फ तज़किया करना नहीं, जब देखें मसला उसको छोड़ दें, चले उसको छोड़ दें, मैं उसूली बात कर लेते हैं ना, दाना नहीं लेना, अगर मिसकंसेप्शन है तो क्लियर हो जाए, पता हो, वो अपने निज़ाम तरबियत में इन चीज़ों को ऐड कर लें तो किसी और को नया खखेड़ मोल लेने की जरूरत नहीं होगी ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये सवाल नंबर 2 उमर अली साहब का भी है, बहुत से और क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इनका सवाल नंबर 2 भी मैं ले लेता हूँ। वो कहते हैं उलमा देवबंद क्यों खिलाफ है तंजीम के? शायद क्योंकि आप पिछले दफा, यार खिलाफ कोई भी नहीं है, बात यह है कि ये तो ऐसी बात है कि वो हमारे खिलाफ कोई क्यों होगा, आपने किसी की दुम पे पाँव रखा होगा तो कोई खिलाफ हो ना, कोई नहीं खिलाफ होता। ये वैसे ही आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, फलाना खिलाफ है, फलाना हमियाती है, फलाना ये है, अभी तो आप माशरे में कोई वजन ही नहीं रखते कि कोई आपके खिलाफ हो, कोई आपके खिलाफ बात है। मौलाना मौदूदी के खिलाफ थे ना तो लग पता गया, आपके खिलाफ कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बाकी आप ये कहें कि हमारी हमायत करें, वो क्यों करें भाई, उनका अपने काम है, वो समझते हैं वो दीन का काम कर रहे हैं, वो समझते हैं उन्होंने मदरसे जो कायम करके रखे हुए हैं वही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं,
وہ سمجھتے ہیں یہ اقامت دین ہی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ان کے تصورات کے مطابق جو ڈیفینیشن اقامت دین کی ہے وہ اقامت دین ہی کا کام کر رہے ہیں. ان کی اپنی ڈیفینیشن، آپ کی اپنی ڈیفینیشن. ہاں جب ان سے بات کرنی ہے ان سے یہ پوچھیں کہ منصب امارت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. انہیں آپ اقامت دین کا لفظ بولیں گے تو ان کا اپنا تصور ہے اقامت دین کا. آپ جس تصور کے لیے اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو منصب امارت کی بات کرنی ہوگی. جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ان سے تو کرتے تو پہلی بات یہ کہ آپ کے وہ مخاطب ہی نہیں ہیں. آپ نے اگر ریولوشن لانا ہے آپ کی وہ آڈینس ہی نہیں. انٹیلیجنسیا کی بات کی ہے تو وہ انٹیلیجنسیا کا ڈرین ادھر ہوا ہے یا کسی اور طرف ہوا ہے؟ جدھر ہوا ہے تو ادھر وہ آپ کا مخاطب ہے. آپ کو تو اپنے جو بھی سکے چاہیے وہ وہاں سے ملنے ہیں آپ کو. آپ کے یہ مخاطب، یہی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے مخاطب تب بنیں گے جب آپ تحریک کے دور میں داخل ہوں گے. تب تک کے لیے ان کے ساتھ گڈ ول رکھیے، اچھے تعلقات رکھیے، جی بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ ابھی یہ آپ کے معاون اور سپورٹر اور ہمدرد اور جان نثار بن جائیں گے. ضرورت بھی نہیں ہے. ان کو ان کا کام انہوں نے ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے. جو فتنے اٹھتے ہیں، جو دین پر حملے ہوتے ہیں، جو دین کے حوالے سے جو کہیں سے خطرات پیدا ہوتے ہیں، جو بھی ہماری مذہبی بچے کھچی اقدار ہیں، وہ پورا محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اس میں جا کے آپ اپنا لچ نہ تلیں، نہ نمبر بنے آپ کے، تو کیا فرق پڑے گا؟ کر رہے ہیں وہ کام. آپ اپنی اس فیلڈ کو دیں، جو آپ کی فیلڈ ہے، جس کی آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، جہاں آپ کام کر سکتے ہیں، دین کے لیے کوئی بہتری لا سکتے ہیں، آپ وہاں کام کریں. کل اللہ جمع کر دے گا جب آپ اس قابل ہوں گے، تحریک چلانے کے موڈ میں آئیں گے. تو اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ہے بہرحال کہ جو بھی یہ تھاٹ ہے اس حوالے سے علماء کی ریزرویشنز رہی ہیں، لیکن اس میں وہی بات کروں گا کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ رقابت علم و عرفہ میں غلط بینی ہے ممبر کی. غلط بینی ہے ممبر کی. کیوں غلطی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ذری بات ہے وہ اکیڈیمکس کے لوگ ہیں. اکیڈیمک انوائرمنٹ میں ڈیفینیٹلی ہر ایک کانسیپٹ کی ایک اصطلاح ہوتی ہے. ان کو یہ اصطلاح بنانا ان کی مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم سائنس کو پڑھیں گے تو سائنس میں کئی اصطلاحات ہیں. جیسے اب سائنس کی ایک اصطلاح ہے فوٹو سینتھسس. اب یہ ایک اصطلاح ہے جس کے بعد جو بیسیکلی ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے پلانٹس جو ہیں وہ جو ہے اپنا فوڈ کو پریپیئر کرتے ہیں سورج سے، جو بھی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو معاملہ ہے. تو اب وہ ایک خاص اصطلاح ہے. اب یہ ہو سکتا ہے مالی جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو سمجھتا ہو لیکن اس کی اپنی اصطلاح ہو. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اکیڈیمکس کے لوگ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یعنی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ان کا، تو وہ دیکھتے ہیں اپنے اصطلاحات کے تناظر میں. یہ غلطی ہوتی ہے. تو یہی اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، یہ پہلے چلتا رہا. یہ بہت بڑا پھٹا کو پتہ ہے کہ جو دونوں میں یعنی علماء اور جو تھے ہمارے اولیاء ان کے درمیان رہا، وہ ذری بات اکیڈیمکس کے لوگ نہیں تھے. اب ایک کانسیپٹ کو وہ سمجھتے تھے، اس کی ڈفرینٹ اصطلاح رکھتے تھے، ان کی ڈفرینٹ اصطلاح ہوتی تھی. تو اس حد تک تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں یا منصب امامت کی بات کرتے ہیں یا اعلاء کلمت اللہ کی بات کریں، یہ ساری اصطلاحات ہیں. اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ان اصطلاحات سے مطلب کیا ہے. جب تحریکی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اب وہ جو رقابت علم و تحریک میں، علم و حرکت میں غلط بینی ہے ممبر کی، تو یہ ہے ان کو اس بات پر ضرور دیکھنا چاہیے کہ مفہوم کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہاں پہ بھی کیونکہ اس طرف آنے کی طرف رجحان نہیں ہے، اس لیے خام میں اس کو الجھایا جاتا ہے. یہ بہت ظلم ہے جو ہوتا ہے. ورنہ یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے. جیسا خالد صاحب نے کہا نا، اس کانسیپٹ کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. ہاں، اس کی طرف کوئی آنا نہیں چاہتا، اب وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اس کے لیے مختلف بہانے آتے ہیں. ویسے ایک بات ہے نا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے چند لوگوں نے آپ کی مخالفت کر دی، کسی نے آپ کے خلاف کتاب لکھ دی، تو اس سے زیادہ لوگوں نے آپ کی حمایت بھی تو کر دی. تو وہ تو اس لیے میں کہتا ہوں اس وقت وہ بحث کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہے. مخالفت تب کہیں جب وہ پوری جماعت بحیثیت مجموعی آپ کے مخالف ہو کے کھڑی ہو جائے. ایسا تو کبھی آپ کے خلاف کوئی اجماع ہوا ہے؟ تو بس مخالف نہیں ہے. باقی انفرادی طور پہ کسی آدمی نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، کسی مفتی صاحب نے لکھ دیا، کچھ ہو گیا، وہ ایشو نہیں ہے. یعنی ہم ایک پورے ادارے کے بارے میں اگر ایک مفتی نے آپ کے خلاف کتاب لکھ دی ہے، دوسرے مفتی صاحب نے کہا آپ کے ہر حرف سے مجھے اتفاق ہے، تو بالکل صحیح. محمد جواد صاحب کا بھی ایک سوال ہے، لیکن کیونکہ وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے اور وہ بھی ایک گلوبل سینیریو میں، وہ اس کو آخر میں لے لیتے ہیں. کچھ کوسچنز ہیں میں لے لوں. شیروانی صاحب ہیں، شیروانی اے جے کے، شاید آزاد جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے. چھوٹا سا سوال کیا، کہتے ہیں اپنی جماعت کا تعارف پیش کریں. دو آدمیوں سے جماعت بن جاتی ہے، یہ دو بیٹھے ہیں. مختصر تعارف یہ ہو سکتا ہے. سہیب حمید صاحب کا سوال ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے انقلابی فکر کے حامل افراد کی علمی پختگی کے لیے اس وقت ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں وہ دینی علوم اور عصری علوم میں پختگی حاصل کر کے آج کی دنیا کے مسائل کا ہر حل پیش کر سکیں. ایسے لوگ علم کی پختگی کے لیے کہاں جائیں؟ اگر کسی کی خواہش پیدا ہو وہ کس طرف جائے، کہاں جائے؟ علم کی پختگی خیر ایک جو روایتی علم ہوتا ہے اس کی پختگی تو اداروں میں ہوتی ہے. جو انقلاب کے لیے جس پختگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹھوکریں کھا کے نصیب ہوتی ہے. معاشرے میں نکلیں اور یہ نعرہ بلند کریں، باقی لوگ پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں، آفاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ داعیہ قرآن ڈاکٹر سرار احمد اپنے ایک لیکچر علم کی حقیقت، اہمیت، فضیلت میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے جتنا دینی علم ضروری ہے اتنا ہی دنیاوی علم ضروری ہے. اگر دونوں علوم میں سے کسی ایک کو بھی ریجیکٹ کیا گیا تو یہ دجل کا شکار ہو جائے گا. روایتی طبقہ دنیاوی علوم کو شیطان کا علم قرار دیتا ہے، اس سے مکمل رجوع کا اعلان کرتا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان میں سامنے آیا کہ دنیاوی گمراہی ہے، علم گمراہی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایتی طبقہ جو دنیاوی علوم سے اعلان برات کر رہا ہے وہ بھی اس دجل میں ہے جس دجل میں سیکولر طبقہ ہے؟ یہ میں مدثر صاحب سے پوچھوں گا. جی اصل میں مطلب دو ایکسٹریمز ہیں نا، یہ سوالات آ رہے ہیں یقیناً. یہی تو مسئلہ ہے اس امت مسلمہ میں، یہی ہے. یا تو ایک طرف وہ والے لوگ ہیں جو بس اس روایتی دینی علم کو ہی لے کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف سیکولر علم کے حامی ہیں. بالکل مذہب کی یہ دونوں کے ڈیفینیٹلی یہی سوچ ہے. اصل میں جو اسلام کا ریولوشنری تھاٹ ہے اس کا بھی یہ جز ہے، ایک بڑا اہم جز ہے کہ ان دونوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ آپ کر نہیں سکتے. دیکھیں یہ علماء بھی جانتے ہیں، وہ دینی علم کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ عبادات کا ہوتا ہے، یہ عبادات اور معاملات میں تقسیم کرتے ہیں نا وہ، تو عبادات کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کو جو ہے موقع کا علم یا حالات کا علم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب معاملات کے بارے میں آتے ہیں تو معاملات آج کے ہم نے دیکھنے ہیں نا، تو آج کے معاملات کے مطابق اگر آپ اس پہ حکم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج کے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے. اور آج کے معاملات جو ہیں وہ آج کے علوم بتاتے ہیں. اور علم کیا ہے بیسیکلی؟ علم جو ہوتا ہے یہ پروڈیوس اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جو بھی نیا دور شروع ہوتا ہے اس دور کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ جو ایک بندہ یا ایک جماعت حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پروسیس میں علم کا جو ہے وہ علم کی فارمیشن ہوتی ہے. یعنی علم ڈیولپ بھی اس طرح ہوتا ہے، علم مسلسل جو ہے ڈیولپمنٹ کے اندر رہتا ہے. تو یہ بات چلتی رہتی ہے. اس لیے جو نالج آپ کو حاصل کرنا ہوگا، ایک ول بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کہ آپ نے نافذ کرنا ہے، ایک نظام نافذ کرنا ہے یا ایک بات کو سمجھنا ہے آج کے تناظر میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نالج مسلسل ڈیولپمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ اس سے پیچھے رہ جائیں گے تو یہ آپ کا قصور ہے. پھر آپ اگر فیل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے یا یہ ہے کہ اس تھاٹ کے اندر کوئی کمی ہے. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اس میں کوئی شک، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہو رہا ہے. اور پھر یہ دوسری بات ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کے اندر کوئی چیز حق کا پہلو بھی ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. تو باطل ہمیشہ مکس کرتا ہے حق کو، اور یہی کمال ہوتا ہے کہ اس حق کو اس باطل کے اندر سے تلاش کرنا. اب ویسٹرن تہذیب جو ہے، ویسٹرن سویلائزیشن یا جدیدیت جسے آپ کہہ لیں، اس کو بالکل ایک ناسور کی طور پر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اس کا انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے. تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا وہ کون سا پارٹ قرآنک ہے، کون سا پارٹ اسلامک ہے. اس کو تو ہمیں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. انسان کی جو سوچ ہے وہ ارتقا پذیر ہے، نالج جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اس کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کریں گے. اس کو ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کروں نا تو وہ یہ ہوگا کہ جہاں تک مذہب کی بنیاد کا تعلق ہے نا تو وہ روایتی علم پر ہے، اور جہاں تک خلافت کی بنیاد کا تعلق ہے وہ دنیاوی علم پر اس کی بنیاد ہے. تو یہ چونکہ ہمارے جن مذہبی طبقہ عام طور پر صرف مذہبی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روایت پہ زیادہ زور دیتے ہیں، وہ عقل کو بالکل اور علم دنیا کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا ہے. لیکن اگر آپ نے خلافت کی بھی بات کرنی ہے اور خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو علم دنیا جانے بغیر خلافت نہیں قائم ہو سکتا. جی بہت زبردست قابل عمل بات آپ نے کر دی اور سمجھنے والی بات ہے. اچھا جی، جواد صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے کوئی ایک سوال کیا ہے کہ وٹ اباؤٹ دی کرنٹ سچویشن ان پرشین گلف آفٹر ارائیول آف یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن، ول یو ایس ویج وار آن ایران؟ جی
یہ تو خیر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور رمضان میں ہوئی ہے، اور رمضان میں ہم تو کاف میں اصحاب کاف ہوتے ہیں. یعنی یہ تو مجھے یعنی براہ راست پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا رہے ہیں. اچھا، اب اس کو فالو نہیں کر رہے. مجھے نہیں اس کا پتہ ہے. اور لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہے کوئی بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. البتہ یہ بہرحال ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی امریکہ ایران کے لیے گلف میں آئے تو ایران سے زیادہ خطرہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے. یعنی اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت نازک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور وہاں پہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. اب مذاکرات کی ناکامی کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے تو وہاں سے جب اب سر دبا کے جو کیا ہوتا ہے دم دبا کے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سرپٹ دوڑنا ہے وہاں سے، اور شاید یہی توقع لگائے ہوئے ہیں جو بھی طالبان ہیں. اچھا. اور اس کا جو دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ کہ پھر ٹھیک ہے، اوکے میں نے جانا ہے تو وہ کر کے جاؤں گا کہ پھر دنیا یاد رکھے گی. نیچرل ری ایکشن ہے نا. ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ بھاگ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، کوئی آپ کے پیچھے اسٹیک باقی نہیں رہے، چلے گئے آپ، پکے چلے گئے، تو بہت بڑی شکست ہو گئی. تو ایک یہ کہ فیس سیونگ کر کے جائیں، تو وہ فیس سیونگ کر کے جائیں گے تو ایک یا تو مذاکرات کے ذریعے سے فیس سیونگ ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہوئی. ڈسٹرکشن. تو دوسری کیا ہے، تباہی پھیر کے جائیں، اور اس تباہی کے لپیٹ میں صرف افغانستان نہیں آنا ہے، یہ نوٹ رکھ کریں. پاکستان بھی ہے، کیونکہ انہوں نے تو پھر اپنی ساری ناکامی کا مدعا اپنے عوام کے سامنے پاکستان پہ ڈالنا ہے. ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی لیپسز ہوتے ہیں وہ بھی دہشت گردوں کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں نا. آڑ چاہیے ہوتی ہے، بہانا چاہیے ہوتا ہے، انہیں بھی بہانا چاہیے. وہ ویتنام سے جاتے ہوئے کمبوڈیا کا بیڑا غرق کر گئے تھے. تو یہ جو امریکنز کی ہسٹری رہی ہے. ہاں جی. اور آپ ایٹمی طاقتیں یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے خلاف پہلے 1 مہینہ پہلے سے جی ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اعلان کوئی نہیں کرے گا. دنیا آپ کی خبر سنے گی، آپ اپنی خبر سننے جوگے بھی نہیں ہوں گے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ اس مذاکرات کی ناکامی کے کچھ اب کیا وجوہات بنی کہ خیر اس میں پاکستان بھی تو انوالو تھا. باقی ساری باتیں لمبی بات کو چھوڑیں، موٹی بات یہ ہے کہ اگر گلف میں امریکی جہاز بیڑا آیا ہے، فلیٹ آیا نا، جہاز ایک نہیں آیا، فلیٹ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایران کا ساتھ جو ہوگا دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. اپنی جو بھی کچھ کر سکتے ہیں بچاؤ کا سامان، جنہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں. آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تو ہم کوئی بنکر نہیں کھود سکتے. صرف سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ بات اہم ہے کہ یہ ان کا ٹاپ پرائرٹی ہے امریکن. اگر آپ دیکھیں ان کی جو فارن پالیسی اس حوالے سے کہ افغانستان سے کس طریقے سے کیسے نکلا جائے، اور وہ پاکستان پہ اسی بھی پریشر ڈال رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ جو مذاکرات میں ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اندر بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان رول ادا کرے، لیکن پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں رہا. طالبان نے بڑی اسٹرینتھ پکڑی ہے وہاں پہ، اور ان کے جو اب پچھلے دنوں اٹیکس ہیں بہت بڑھ گئے ہیں، اور بڑے ٹارگیٹڈ اٹیکس اب وہ کر رہے ہیں. تو یعنی اب وہ بھی اب سمجھتے ہیں کہ اب وہ خود فیصلہ کریں گے، وہ کسی کی بات سننے کو وہ تیار بھی نہیں. تو یعنی یہ ریسنٹلی اب یہ بہت بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے ہے کہ وہ کیسے اب اس کو کیسے ٹیکل کریں. اور باقی یہ فیس سیونگ کا معاملہ اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اب اس کا وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ طالبان تو بات سننے کو تیار نہیں. یعنی یہ تو بات کلیئر ہے اس وقت کرنٹ سچویشن کا. ہم تو سن رہے ہیں نا IMF کی. ہماری تو مجبوری بنی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں ہمارے ساتھ بھی بہت برا ہونے جا رہے ہیں نا کہ IMF جو ہے نا وہ انہوں نے سمجھے 3 وائسرائے تو بھیج دیے ہمارے ملک. ٹھیک ہے، اپنے بندے بھیج دیے انہوں نے جانے سے پہلے. یعنی جو آئے گا تو اس کو دیکھنے والے بھی ان کے لوگ ہوں گے یہاں پہ، مانیٹرنگ کے لیے. اتنے گورنر بھی چینج ہو گیا، ہاں وہ بھی CBR میں بھی آ گیا اور وہ بھی خزانے میں بھی آ گیا. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہ پھر بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ تو مطلب بڑے خطرناک مرحلے میں بات داخل ہو گئی ہے. اور پھر ساتھ ایک اور تلوار بھی نا، وہ FATF کی جو والا جو تلوار لٹک رہی ہے، وہ علیحدہ لگ رہی ہے. اور جو اکنامک سر کرائسس پاکستان میں سیدھا سا حال یہ ہے کہ بالکل لینڈز اپ کر جائیں. یہ یا تو یہ سارا کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ دے کے اس کی قیمت دے لیں. کل اس کی قیمت بھی نہیں لگنی. مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے، باقی دنیا تو کچھ نہیں کہتی نا. آپ کے خنجر سے ڈرتی ہے، دے دیں خنجر.
اور وہ یہی حکمت کا تقاضا بھی ہے. آپ نے یو ٹرن لیا تھا 2001 میں، حکمت کے تحت لیا تھا. وہ حکمت اب یہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے آپ نے بنایا وہ ماحول بنایا جا رہا ہے دو کہ جان پاکستان چھڑاؤ، اور جینے کے لیے آپ انڈیا کے تحت نیپال بن کے رہو. یہ ریئلزم کا تقاضا بھی آ گیا. یا تو پھر وہ اوپر والے سپر پاور کے ساتھ، اور دوسرا کام یہ نہیں ہے تو پھر سب کو دوڑ کا چھٹی. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم اب تمہاری نہیں سنتے، اب اللہ کی سنیں گے. کہانی ختم. جو کرنا ہے کرو، تم جو کر سکتے ہو وہ تم کرو، پھر جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے. اور اپنی معیشت کو اپنے وسائل پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو. سب کو ٹھیک ہے نا، تنخواہیں نہیں لو نا، تنخواہیں نہیں لو نا. لوگ بھوکے مریں گے تو تھوڑا آپ بھی پتھر باندھ لو. یہ ساری بیوروکریسی، یہ جو ساری عیاشیاں ہو رہی ہیں، یہ بند کرو اور آؤ یہ سوسائٹیاں ختم کرو جو بنائی ہوئی ہیں، اور کھیتوں کو دوبارہ آباد کرو. آپ کی معیشت تو زراعت سے کھڑی ہوگی. وہ ہم تباہ کر چکے ہیں. وہ تباہ کر رہے ہو. جس نے بنانی ہے سوسائٹیاں، ملک ریاض صاحب سے کہو جاؤ بلوچستان میں بناؤ جہاں اگتا کچھ نہیں ہے. یہ زرخیز زمینیں کیوں خراب کر رہے ہو بھائی؟ لیکن ہم تو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تو سارے جو آپ کو اکنامک پالیسی تو لے کے آنی ہوتی ہے، یہ تو آپ مٹیریلسٹکلی دیکھیں گے کیا بہتر ہے آپ کے لیے، وہ تو آپ کو کرنا ہوگا. لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے کسی مسلمان قوم کا، تو قرآن قرآن کے کچھ اور اصول بھی ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو اگر وہ قائم کرتے، یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے بیان کیا، لیکن وہ اصول اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی. تو یعنی ایک سپر پاور اس سے اوپر بھی ہے نا، امریکہ سے بڑی سپر پاور بھی ہے. ہم نے جب اس سے ایک ٹکر مول لی ہوئی ہے، تو یا تو ہم اس سے اپنا معاملات صحیح کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ روحانی طور پہ ہماری کو مدد ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے. وہ ایک دم نہیں ہوتی نا صاحب، وہ تو حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءهم نصرنا، وہ حتیٰ زلزلوا ویقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پہلے وقت پروف کرو نا، پھر ہوتے ہیں. تو پہلے آؤ پتھر باندھو. آپ لوئل ہیں اس کے لیے، آپ پروف بلیک لسٹ ہوتے ہو تو ہو جاؤ، کہو ہم بس ہم تو اپنے ملک میں ہم نے اسلام کے لیے بنایا، ہم اسلام لائیں گے. ہم بس ٹھیک ہے، دیوالیہ ہو گئے نا، بلیک لسٹ ہو گئے، آپ بینکرپٹ ہو گئے، ختم کہانی. اوکے. آئسولیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایران، آپ یہ ادھر جناب افغانستان، پیچھے ریاستیں ملا کے آپ پیدا کریں نا غلہ، ان کی ضرورت ہوگی، آپ کی معیشت کھڑی ہو جائے گی. مل کے رہو نا، اپنی دنیا پیدا کر. اگر زندگی میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس وقت چیلنجز ریئلسٹکلی بہت بڑے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بات اکثر ہوتی ہے نا کہ ہم قرضے نہ دیں تو کیا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا اکثر چیزیں جو ہیں وہ تو امپورٹ ہو رہی ہیں. اب مسئلہ ہے جیسے ہم اگر بینکرپسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپشن بھی اتنا آسان نہیں ہے اس کو اویل کرنا، کہ وہ اگر اویل ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم پیسے نہیں دیتے تو سینکشنز لگ جائیں گے اور امپورٹس بند ہو جائیں گے. کیا پاکستانی عوام اس کے لیے ریڈی ہے کہ وہ جو ضروریات نہیں ہے نا، ضرورت زندگی ختم ہو جائیں؟ یعنی آپ کا سب سے بڑا دوسری طرف بھی جد جائے نا، مطلب بھائی دوسری نہیں کرتے آپ، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ یعنی وہ والی سینکشنز تو نہیں لگیں گی، کوئی اور سینکشنز لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی؟ کس پہ لگیں گی؟ نہیں، جو انہوں نے امداد دینی ہے بدلے میں آپ سے کیا لینا ہے؟ کوئی سینکشنز ہی لگانی ہے نا. وہ آپ کا جو ہے ایٹمی پروگرام کیپ کیا جائے گا، وہ نہ صرف کیپ کیا جائے گا بلکہ یہ کہ انڈو کیا جائے گا. تو یا تو یہ سینکشن گوارا کریں یا وہ سینکشن گوارا کریں. سلو ڈیتھ ہے. ہاں بالکل، یہ بس یہ ادھر زیادہ یا تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے یا بالکل صاحب بچ جائیں گے، سروائیو کر جائیں گے. اور اس میں آپ کینسر لے رہے ہیں مول. ہاں نہیں، ابھی جس راستے پہ یہ حکومت جا رہی ہے تو یہ تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تو سلو ڈیتھ. سر حکومت کو کچھ نہ کہے، مطلب یہ بھی یعنی یہ تو ہمارا سفر رہا ہے سب کا، یعنی ملک کا سفر ہے، اداروں کا سفر ہے. حکومتیں تو یہاں وہی آتی ہیں کہ جو بنائی جاتی ہیں، شخصیات بنائی جاتی ہیں، گملوں میں اگائی جاتی ہیں، پھر وہ بے وفائی کر جاتے ہیں تو ان کو راندہ درگاہ کیا جاتا ہے. تو جن کی حکومت رہی ہے ہمیشہ، جنہوں نے وہ کیا ہے، شخصیات کا تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہے نا، پالیسیاں تو بنی ہیں جہاں بنی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حکومت کی بھی بات نہیں، نہ پچھلی حکومت کی بات ہے، نہ اسی پہ. یہ تو ہم چلے ہی اس رخ پر ہیں جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جناب خالد محمود عباسی صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک اور کویسچن آ چکا ہے. عوام کو کہتے ہیں کہ 2 کی جگہ 1 روٹی کھاؤ، تو مقتدرہ حلقے بھی تو آدھی روٹی کھائے. ہاں صحیح بات ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کیا شک ہے.
جی بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے آج ٹائم دیا. مدثر رشید صاحب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو گائے بگائے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کرتے رہیں. ناظرین ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج تھوڑا سا ڈیلے آ گیا تھا اور کچھ لیٹ ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا، جس کی وجہ سے ہم معذرت خواہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اپنے ٹائم پہ 11:30 بجے اس پروگرام کو لے کے آئیں. اس دوران آپ کا اگر کوئی سوال ہو، ہمارے فیس بک پیج جو آپ کا جو اس کا لنک آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اس فیس بک لنک پر جا کے اپنا سوال ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے کامنٹ میں درج کر سکتے ہیں، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر اس میں SMS یا واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اپنا سوال پہنچا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ اس پروگرام کو لے کے آپ لوگوں تک ہم حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.